السلام علیکم دوستوں آج میرا دل چاہا کہ میں آپ کو اس حدیث کے بارے میں بتاؤں جسے میں نے اس زمانے میں پڑھا تھا جب میں اسلام کے بارے میں کچھ خاص اچھے خیالات نہیں رکھتا تھا۔ مجھے اسلام میں کافی سختیاں، کافی خون خرابہ نظر آیا کرتا تھا، لیکن جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اسلام میں سختیاں، خون خرابہ، یہ سب باتیں کہیں اور سے جوڑی گئی لگتی ہیں، کیونکہ حدیث جو میری نظر میں پہلے آئی اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسلام زور زبردستی سکھاتا ہے۔ میں اس حدیث کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی سنیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان زندگی بھر روزہ نماز کرتا رہا ہو لیکن ساتھ ہی وہ غریب کو ستاتا رہا ہو، یا کسی کا حق مار کر کھاتا ہو، یا کسی پر اتیاچار کرتا ہو، یا کسی کا خون کیا ہو، یا کسی کو گالیاں دی ہوں، یا کسی پر جھوٹا آروپ ہی لگایا ہو، تو ایسے انسان کا روزہ نماز روز قیامت اس کے کسی کام نہ آئے گا، اور یہ انسان دوزخ میں جائے گا۔ اور جن انسانوں نے اس کے اتیاچار سہے ہوں گے، اس انسان کے روزے نماز کا پنیہ ان پیڑت انسانوں کو دے کر انہیں سورگ میں بھیج دیا جائے گا۔ اس وشے کی حدیث سے میں بہت زیادہ پربھاوت ہوا اور اس کی شکشا کو اپنے جیون میں اتارنے کا پریاس کرنے لگا۔ آپ بھی پڑھیے یہ حدیث۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ دیوالیہ اور مفلس کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں تو دیوالیہ اسے مانا جاتا ہے جس کے پاس نہ تو ایک بھی درہم ہو اور نہ کوئی سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا دیوالیہ اور مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز اپنی روزہ، نماز اور زکوٰۃ کا ذخیرہ لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، مگر اس کے ساتھ وہ لوگ بھی حاضر ہوں گے جن میں سے کسی کو اس نے دنیا میں گالی دی ہوگی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال مار کھایا ہوگا، کسی کا خون کر دیا ہوگا اور کسی کو ناحق مارا پیٹا ہوگا، تو ان تمام مظلوموں میں اس آدمی کی نیکیاں بانٹی جانے لگیں گی، اور اگر بانٹتے بانٹتے اس آدمی کی عبادات سے کمائی ہوئی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر اس نے جن لوگوں پر ظلم کیا ہے ان کے حقوق ابھی اس پر باقی رہ گئے ہوں گے، تو ان ستائے ہوئے لوگوں کے گناہ اس آدمی کے نامۂ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ مسلم شریف کی کتاب 32 حدیث 6251۔ زندگی میں اتارنے لائق باتیں ہیں، اتار کر دیکھیے گا۔